بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا عنوان ہے کہ پوری دنیا کے اندر سیلاب کیوں آتے ہیں اور مسلمانوں پر سیلاب کا عذاب کیوں آتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ تو ہم سے پہلے بھی بہت ساری ایسی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب یہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی مورتیاں بنائیں، انہوں نے بت بنائے اور اللہ کے مقابلے میں ان کی پوجا انہوں نے شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں، اور یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو مجسمے ہیں اور یہ مورتیاں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے، جن کو ہم خود بناتے ہیں، پھر ان کے آگے اور ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اور نہ وہ ہمیں نفع دیتے ہیں اور نہ وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو گرنے سے نہیں بچا سکتے، مٹی سے نہیں بچا سکتے، دھول سے نہیں بچا سکتے، تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہم نے اللہ کے ساتھ یہ کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان ایسی چیزوں کو ہم نے شریک کیا ہے جو مورتیاں ہیں، جو مجسمے ہیں اور جو ہیں وہ شکلیں ہیں۔ تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں بھی یہ شرک کا جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، شرک کرنے کی وجہ سے اور بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے آگے ہمیں رکوع کرنا چاہیے، اللہ کے آگے ہمیں سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔